ہمارے یہاں ایک عمومی ماحول یہ ہے کہ جی سیاستدان چور ہوتے ہیں، وہ اپنی دولت جو ہے وہ لوٹ کر ملک سے باہر سٹیش کرتے ہیں. لیکن اب اس دفعہ جو فوج کے اتنے بڑے بڑے نام اس میں آ گئے ہیں، اور وہ تمام وہ لوگ ہیں جو بظاہر مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے آئے یا ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے، اور سروس کے دوران یا سروس کے فوراً بعد جو ہے وہ یہ ملٹی ملین ڈالر آف شور کمپنیز بن گئیں اور جائیدادیں بن گئیں. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جہاں ایک خاص طرح کا ماحول ہے، آپ کے خیال میں کیا اس سے کوئی گلاس سیلنگ بریک ہوئی ہے؟ کیا کوئی فرق پڑے گا پاکستان میں؟ دیکھیں، ایک تو جو ہے نا یہ پرسیپشن کی حد تک جو ہے، پرسیپشن کی حد تک یہ ایک فرق پڑے گا کہ جو ایک نیریٹو فرنٹ پر جو بات ہوتی ہے جی کہ کبھی ان کی دیکھی. مجھے یاد ہے کہ جب پیناما پیپرز آئے تھے تو کئی لوگ مجھے پوچھتے تھے کہ فوجیوں کا اس میں ذکر نہیں تھا. میں نے کہا کہ میں دیکھ نہیں سکا، زبردستی ڈال میں سکتا نہیں تھا، لیکن مجھے کچھ ملے نہیں ہیں، اور اس دفعہ ملے ہیں تو میں ان کو نکال نہیں سکتا تھا. تو اس حد تک تو یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں. اور جو آپ جنرل صاحب کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ اس ٹائم وہ سرونگ جنرل تھے، یعنی کہ وہ کور کمانڈر لاہور تھے جب انہوں نے اپارٹمنٹ خریدا تھا. اور ان کی یہ وضاحت تھی جی کہ میں جو ہے یعنی کہ میں نے اپنا ایک کمرشل پلاٹ بیچا ہے، اور باقی اس کے علاوہ بھی مجھے پیسے ادا کرنے پڑے ہیں، وہ میرے والد نے پے کی ہیں. اور لیکن جو ہے یعنی کہ وہ نام ہے اپنی بیگم کے، تو اس کے نام اس لیے کرایا کہ میرے نام پر کافی پراپرٹیز تھیں، تو میں نے کہا کہ اس کے نام پر بھی ہونی چاہیے، ذرا بیلنس ہو جائے. تو اب یہ ہے کہ یہی بات جو ہے یعنی کہ اگر کوئی اس سے ملتا جلتا کیس کو میاں نواز شریف کا تھا کہ جی یعنی کہ فلیٹ انہوں نے خریدے تھے، انہوں نے بھی کہا نا کہ میرے والد نے پیسے دیے تھے، لیکن یہ ہے کہ ادھر بہت زیادہ سکرونی ہوتی ہے. اصل میں جو ہے نا ہمارے ہاں انفارچونیٹلی مجھے جو ایک زیادہ اعتراض ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے ان پر اعتراض ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2010 کی بات ہے جب میں کڈنیپ ہوا تھا، تو اس سے پہلے جو میری سٹوری تھی نا وہ آرمی چیف کے بارے میں تھی، جو اس ٹائم کے آرمی چیف تھے، اور ان کی ان آتھورائز سیکیورٹی تھی کہ یعنی کہ ان کی سیکیورٹی میں پولیس بھی شامل تھی. تو یعنی اب دیکھیں نا کہ اگر ایک آئی جی کی سیکیورٹی میں آرمی والے شامل ہوں تو کتنا ذرا عجیب سا لگتا ہے. تو خیر میں عام طور پہ میں سوال بھیجتا ہوتا تھا، اور میں 2 ہفتے انتظار بھی کرتا تھا جوابات کے، جو کہ اکثر مجھے نہیں ملتے تھے، اور میں وہ سوال جو ہے پھر اپنی سٹوری میں ریپیٹ کر دیتا تھا کہ میں نے یہ سوال بھیجے تھے اور ان کے جواب نہیں آئے. تو عام طور پہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی. جب وہ والی سٹوری تھی نا تو مجھے کسی نے فون کیا، اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ سٹوری نہ کریں. میں نے کہا کہ آپ ابھی سروس میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ میری بات سے ایگری نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ آؤٹ آف سروس ہوں گے تو شاید آپ میری بات سے ایگری کریں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو پولیٹیشین ہے وہ کہتے ہیں نہیں کہ آپ ہمارے بارے میں لکھتے ہیں، آپ ان کے بارے میں نہیں لکھتے. تو یا تو پھر ہوتا ہے کہ میں دونوں کے بارے میں نہ لکھوں. مجھے معیار اپنے جو ہے نا وہ کچھ طے کر لینے چاہیے. یہ نہیں کہ ایک جگہ پر میرا خون کھول جائے اور دوسری جگہ پر میں بالکل ہی جو ہے یعنی کہ ایک بیگی بلی کی طرح میں بیٹھ جاؤں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ بھی نہیں نا تو میں کم از کم وہ ایمان کا جو کمزور ترین درجہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ یار میں بڑا بزدل آدمی ہوں، میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں نہیں لکھ سکتا. مجھے یہ ماننا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے کہوں جی کہ نہیں جی یعنی کہ یہ سیاستدانی ہے جی کہ جی ان کے ساتھ بھی تو انہوں نے ڈیل کرنا ہے، میں یعنی کہ ان کو ادھر سے جو ہے یعنی کہ کوئی جو ہے یعنی کہ پنچنگ ان کی کرتا رہوں اور ان کو کہوں جی کہ یعنی باقی ہر چیز کو تو آپ نے کرنا ہے. وہ بھی اسی معاشرے میں ہے یعنی کہ انہوں نے بھی ادھر ہی سروائیو کرنا ہے، وہ بھی ادھر ہی پھر کمپرومائز کرتے ہیں. پھر جو ہے یعنی کہ میں ان کی کیا بات کروں. یعنی کہ میرے اگر کچھ ٹیکس آ سکتے ہیں یا ایک جگہ پر جا کر میرے پر جلتے ہیں تو باقیوں کے بھی جلتے ہیں. تو میں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا یہ ایک اخلاقی سوال ہے جو میرے ذہن میں پھنسا ہوا ہے، تو سٹوری تو میں کروں گا. انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کریں. بعد میں بھی یعنی کہ جو کچھ ہوا یعنی کہ وہ سارا آپ کے سامنے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا یعنی کہ دورے معیار ہیں. یعنی کہ ہم جب ایک بندے پر آتے ہیں تو ہم غیر ضروری ایک تفصیلات میں چلے جاتے ہیں. جب دوسرے پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ چھوڑیں، یہ نہیں کہ ادھر کوئی یعنی کہ ان کو امبیرس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کسی کے کہنے پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی سازش جو ہے یعنی کہ اس میں آ جاتی ہے، کبھی راہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور کوئی آ جاتا ہے یعنی کہ جن کے کہنے پر جو ہے یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بلکہ ایون اگر آپ دیکھیں نا جو عمران خان جو ہیں یعنی کہ ان کی بھی آف شور کمپنی نکلی تھی، اور جو نواز شریف ہیں ان کی بھی آف شور کمپنی ان کے بچوں کی نکلی. اب یہ دیکھیں جو عدالتی معیار ہیں یعنی کہ اس میں کتنا فرق تھا
کہ ایک طرف جو ہے نا وہ خط جو ہے یعنی کہ اس کو بھی ویریفائی کرا رہے تھے جی کہ وہ قطری کا جو لیٹر ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. دوسری سائڈ پہ جو عمران خان ہیں ان کے لیے یہ ایک اجازت تھی کہ آپ جدھر سے بھی کوئی ڈاکومنٹ ملتے ہیں نو میٹر کہ وہ ان ویریفائڈ ہو, ٹھیک ہے, وہ آپ جمع کرا دیں اور ہم جو ہے یعنی کہ اسی بنیاد پر جو ہے یعنی کہ آپ کو صادق اور امین قرار دے دیتے ہیں. اور جو میں بات کر رہا ہوں میں نے ڈاکومنٹ دیکھے ہوئے ہیں, یعنی کہ مجھے جب کسی نے بتایا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے پھر وہ کیس نکلوایا, میں نے وہ ڈاکومنٹ دیکھے اور ان کے جتنے بھی بینکس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے جو ہیں ان ویریفائڈ ہیں, یعنی کہ کسی پہ کوئی بینک کی مور نہیں لگی ہوئی. اب اس کی وضاحت یہ آئی کہ جی یعنی کہ وہ بینک جو ہیں وہ بھی بند ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ وضاحت آئی. اب اس پر جو ہے ریویو پٹیشن بھی فائل ہوئی نظر ثانی کی درخواست جی کہ یہ کیسے آپ نے طے کر لیا کہ یہ ٹھیک ہے. تو عدالت نے بھی کہا کہ دیکھیں جب تک یہ کوئی ثبوت نہیں آتا کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ جعلی ہیں ہم ان کو جو ہے نا اصلی تصور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہماری جو ہے نا یہ بدقسمتی کی بات ہے. اور یعنی کہ یہ آئی ڈونٹ نو, یعنی کہ میرے لیے ویسے یہ چیز بڑی امپارٹنٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اور نہیں تو کم از کم اپنا جو ہے نا دورہ معیار ماننا چاہیے یا اپنا تعصب مان جانا چاہیے کہ یار میرا اس معاملے میں تعصب ہے. یعنی کہ بات اقرار سے تو شروع ہو سکتی ہے نا, یعنی کہ ہم اقرار سے شروع کر لیں, ہو سکتا ہے کہ لیٹر سٹیج پہ جا کے میں کوئی ہچکچاہٹ کا بھی مظاہرہ کریں گے یار ادھر جو ہے نا میں ذرا زیادہ باعث ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو مانیں ہی نہ, یعنی کہ ہم یہ کہیں جی کہ دوسرے بھی سارے سمجھیں کہ میں واقعی ایک جہادی ہوں اور جہاد کر رہا ہوں, تو ادھر جا کے جو ہے نا مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور ایٹ لیسٹ جرنلسٹ لیول پر تو ہمیں اور زیادہ اس معاملے میں کوشش کرنی چاہیے. بالکل, لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر آدمی ایک ایسا انقلاب چاہتا ہے جو دوسروں کے لیے آئے لیکن وہ خود اس سے متاثر نہ ہو, اور ہمارے حکمرانوں کے معیارات اپوزیشن میں اور ہوتے ہیں, حکومت میں آ کے بدل جاتے ہیں. تو اب ان سارے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ بتائیں کہ جو تحقیقات کا اعلان ہوا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ پاناما لیکس میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف تو ایکشن ہو گیا, لیکن جو وہ 400 کی فہرست تھی اس کے علاوہ کسی اور نام کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ملی کہ کیا ہوا ہے اب تک. اب 700 نام مزید آ گئے ہیں اور ان میں ایسے بھی نام ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے پر جلتے ہیں ہم سب کے. تو پھر کیا نکلے گا اس میں سے, یہ جو پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن اس کی تحقیقات کرنے لگا ہے؟ دیکھیں اس میں مجھے تو کوئی اتنی کوئی خیر کوئی نظر نہیں آ رہی, یعنی کہ اگر ہم اپنا 3 سال کا ایک ریکارڈ دیکھیں کہ جس طرح سے ایک احتساب ہوا ہے تو وہ زیادہ ایک انتخاب کیا گیا ہے, انتخابی احتساب ہے, یعنی کہ آپ نے کوئی ٹارگٹس چنے اور ایسے ٹارگٹ جن کا آپ کو کوئی سیاسی فائدہ ہو سکتا ہو, اور پھر آپ نے ان کو جو ہے یعنی کہ ایک یقینی بنایا ہے کہ آپ نے ان کو پکڑ لیا ہے. تو بے شک وہ بے بنیاد قسم کے الزامات پر پکڑا ہے, آپ نے ان کو 4 دن جو ہے نا اندر رکھنا ہے تاکہ وہ جو کہتے ہیں نا طبیعت صاف ہو جائے. تو طبیعت کی صفائی کے لیے جو ہے نا زیادہ تر احتساب کا عمل ہوا ہے. اب جو انہوں نے کیا ہے یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ جو بھی ایک ڈومینیٹ نیریٹو ہوتا ہے نا وہ اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ کوئی نہ ایک سٹیپ آگے جا کے نا وہ بات کرتے ہیں تاکہ جناب یہ اس پر جو ہے نا بات آگے نہ چلے. وہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور ابھی بھی جو ہے یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک تو کوئی بہت زیادہ چانسز نہیں ہے آگے چلنے کے اس کے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ اگر چل گیا تو یہ بھی چانس ہو سکتا ہے کہ کوئی جو مخالفین ہیں کوئی ان کو جو ہے ذرا کو ہراسمنٹ ہو. اور یہ جو ہے نا اوور آل جب آپ کے ادارے کام نہیں کرتے, جب افراد کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے مخالفین کو ایک مثال بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بڑے جینون کرپشن کے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا آپ کسی جگہ دفاع نہیں کر سکتے تو آپ ان کی بھی بات نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ یار جب یہ سسٹم ہی سارا ایک انتقام پر انتقامی بنیادوں پر ہو رہا ہے تو پھر یہ ان کے بارے میں بندہ کیا بات کرے, اور وہ لوگ جو ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس طرح کے سسٹم میں کرپشن جو ہے نا وہ بڑھتی ہے, کرپشن کم نہیں ہوتی. اور جو یعنی کہ آپ کے مخالفین ہیں ان کے پاس بھی بڑا مؤثر قسم کا ایک بیانیہ آ جاتا ہے جی کہ یہ اصل میں الزامات پر وہ جاتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے اس لیے پکڑا گیا ہے کہ میں نے فلاں بات کی تھی, یا میں نے اس لیے پکڑا گیا ہے کہ انہیں میرے سے فلاں تھریٹ ہے. یہ سازشی مفروض ہے تو ہم ہر چیز کے بارے میں ایکسکیوز کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں, تو یہ کوئی اتنا انکریجنگ سچویشن تو نہیں ہے جو آپ نے بتائی ہے. تو آپ یہ بتائیں آخر میں کہ
ہم عمران خان صاحب تو ہمیں بار بار یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت جو ہے وہ برطانیہ سے بھی زیادہ آزاد ہے. تو پریکٹیکل جو آپ سچویشن اس وقت دیکھ رہے ہیں، کچھ دیر پہلے آپ نے یہ جو نیا قانون حکومت لانا چاہ رہی ہے پی ایم ڈی اے کے نام سے، اس کا بھی ذکر کیا تھا. اس وقت کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ آپ جس قسم کی خبریں کرنا چاہتے ہیں اس میں پریکٹیکل مسائل کیا ہیں؟ آئی سی آئی جے تو ظاہر ہے ایک اور طرح کا بیس تھا، اس میں شاید اتنی پابندیاں بھی نہیں تھیں، لیکن پریکٹیکلی ایز این انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اس وقت پاکستان میں آپ کے لیے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ایک اتھارٹیرین سسٹم ہوتا ہے نا، اس میں جتنے بھی ریگولیٹرز ہوتے ہیں یعنی کہ ان سب کے دانت نکال دیے جاتے ہیں. اور جہاں تک فیک نیوز والی بات ہے، اگر ان کا اپنا ریکارڈ دیکھا جائے، ان کے کتنے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں چلے ہوئے ہیں. اگر یہ واقعتاً اس معاملے میں مخلص ہیں، پہلے تو اپنی ایک کلیریفیکیشن دیں. ان کی اپنی جو ہیں ویڈیوز موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے مختلف ٹائموں پر مختلف بیانات دے کر ان سے جو ہے یعنی کہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے کہ یہ فلاں چیز غلط تھی. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مانے نہیں ہیں، لیکن اس میں جو مخالفین ہیں وہ عدالت میں گئے ہوئے ہیں تو ان کو چیلنج کیا ہوا ہے، ادھر پیش نہیں ہوتے. ابھی ریسنٹ دیکھ لیں کہ جس دن یعنی کہ ون پینڈورا پیپر آیا تو کون لوگ تھے کہ جو فیک نیوز پھیلا رہے تھے جنید صفدر کو، کیونکہ خود وزیر اطلاعات جو ہے یعنی کہ اس نے ٹویٹ کیا ہوا اور ذمہ داری بھی نہیں لے رہے. وزیر اعظم کا ترجمان ہے، اس نے ٹویٹ کیا ہوا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس میں کوئی اس کو اوورال جو ہے کوئی اس میں کوئی ایک نیکی کی یا خیر کی امید تو نہیں ہے وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں. مقصد یہی ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو اتنا مجبور کر سکتے ہیں کہ جب بھی جی چاہیں جس کو چاہے بند کر دیا، اور لوگ جو ہیں وہ خود بہت کنٹرول میں رہتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے کچھ لوگ جو ہیں یعنی کہ ان کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ کیبل آپریٹر کو کہیں جی کہ فلاں چینل نہیں دکھانا، تو وہ چینل کو اپنی اوقات کا پتہ ہے کہ یعنی کہ میں نے کس حد تک جانا ہے، اس سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتا. تو آپ بعد میں کہتے رہے جی میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا. ایون کہ میں اگر اپنی ویب سائٹ بنا لوں اور کوئی ایسی سٹوری چھپ جائے کہ جس میں مسئلہ حقائق کا نہ ہو، مسئلہ یہ ہو جی کہ کوئی طاقتور جو ہے یعنی کہ اس کو وہ ٹارگٹ ہو گیا، تو وہ اس میں کوئی ایک غیر ملکی سازش یا کوئی اور ایلیمنٹ ڈال کے تو وہ پی ٹی اے کو کہیں گے جی کہ یہ جو ہے نا یہ ویب سائٹ ادھر پاکستان میں نظر نہیں آنی چاہیے، تو وہ ویب سائٹ والا فارغ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے یعنی کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب مزاحمت جو ہے نا، مزاحمت کا بھی ایک اپنا انفراسٹرکچر ہوتا ہے کہ میں اگر ادھر مجھے یہ امید ہو کہ یار میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوگی، میرے جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں میں اگر ان کے لیے اسٹرگل کرتا ہوں تو میرے لیے اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ادھر عدالتیں موجود ہیں کہ جو مجھے پروٹیکٹ کریں گی. تو پھر تو میرے اندر یہ اعتماد آئے گا، مجھے پتا ہو کہ ادھر لوگ موجود ہیں. چلیں لوگ تو موجود ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ آپ کا کوئی ایک ایسا نظام کہ جدھر میرے پہ لوگ کوئی صرف میری آواز کو دبانے کے لیے کوئی غلط بنیاد پر مقدمات بنا کر مجھے اندر نہ کرا دیں، تو وہ کون مجھے پروٹیکٹ کرے گا؟ وہ عدالتیں پروٹیکٹ کریں گی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک پیج پر چلے گئے ہیں، ایک پیج جو ہے یعنی کہ یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو قومی یکجہتی کی علامت بنایا ہوا ہے. ایک پیج اگر آپ ہوتا تو پھر یہ مختلف ادارے بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ جو ہے یعنی کہ وہ پرائم منسٹر کو ہی جو ہے چیف جسٹس بھی بنا دیں. ٹھیک ہے، اس کو ہی جو ہے یعنی چیف الیکشن کمشنر بنا دیں، اس کو ہی جو ہے یعنی کہ سپہ سالار بھی بنا دیں، سب کچھ بنا دیں اس کو. مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ مختلف ادارے جو ہیں یعنی کہ وہ اپنا اپنا ان پٹ دے سکیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کیسے طے ہو جاتا ہے جی کہ ایک ریاست جو ہے وہ ایک ایبسولوٹ ٹروتھ پر پہنچ گئی ہے اور وہ جو کرتی ہے یعنی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کے شہری جو بھی اعتراض کرتے ہیں وہ غلط ہیں. یا آپ کو دنیا سے کوئی مثال ایسی دے دیں کہ ایسی ریاستوں نے کوئی بڑی ترقی کی ہے. تو اس کے نتیجے میں اسی طرح کوئی میانمار جیسا کوئی سسٹم آ سکتا ہے، کوئی نارتھ کوریا آ سکتا ہے، یعنی کہ آپ اس میں کوئی ایسی کوئی ایک اچھائی کی امید تو تلاش نہیں کر سکتے. تو ان کے جو ہے یعنی کہ یہ سارے قوانین کا مقصد تو ایک ہی ہے، یعنی کہ اپنا جو ہے یعنی کہ ایک پاور جو ہے یعنی کہ اس کو بڑھانا، کہ جدھر آپ کو پاور چاہیے ہو ادھر آپ جو جی چاہے باتیں کریں. باقی جو پرائم منسٹر ہیں وہ تو اتنے اعتماد کے ساتھ وہ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، غلط بیانی کر لیتے ہیں. یعنی کہ ان کا اور پھر یہ ہے کہ میڈیا جس حد تک کمزور ہو گیا ہے، یعنی کہ اگر یہی میڈیا جو ہے وہ امریکہ میں ہو تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کے جو فیکٹ چیکر ہیں انہوں نے یعنی کہ ہر سال کی ٹیلی دیتی تھی کہ اس دفعہ ٹرمپ نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنے بیان جو ہیں اس کے وہ جزوی طور پہ غلط ہیں اور کتنے جو ہیں وہ مکمل طور پر غلط ہیں. ٹھیک ہے، ادھر تو وہ نہیں ہو سکتا. ادھر تو جو ہے یعنی کہ آپ اس طرح کی آپ کریں یعنی کہ بالکل آبجیکٹو کریں
ٹھیک ہے, پھر بھی اس کی ایک کاسٹ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ کاسٹ میڈیا پے کر رہا ہے. تو انلیس کہ یعنی کہ ہماری اگر اپنی صفوں میں اتحاد آ جائے. اب یہ جو مختلف چینلز آ رہے ہیں, بظاہر تو ہمیں لگتا ہے جی کہ اس سے جو ہے یعنی کہ ایک اوور آل بڑی ترقی ہو رہی ہے, لیکن جتنے ایک بزنس بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہیں وہ مالکان بن رہے ہیں, ان کو کیا جرنلزم کے ساتھ انٹرسٹ ہے, یعنی کہ وہ آؤٹ سائڈر ہیں. اور کسی بھی فیلڈ میں جو آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے رول بریکر ہوتے ہیں. وہ چاہے پالیٹکس آپ دیکھ لیں, وہ چاہے آپ میڈیا دیکھ لیں, جتنے بھی زیادہ کنٹروورشل اینکر ہوں گے ان کی اکثریت جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اسی طرح کے پیراشوٹ کے ذریعے ہیں, کیونکہ انہیں پرواہ نہیں ہے, یعنی کہ ان پر جو ہے کمیونٹی کی جو ٹرولنگ ہے اس کا بھی اثر نہیں ہوتا, کہ اگر ان کو کوئی چیلنج کرے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ ایک بالکل ایک اور سیارے سے آئے ہوتے ہیں, انہیں اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ جو ہیں الٹیمیٹلی وہ انہوں نے ایک پروفیشن کے لیے بھی ایک نہ صرف کہ ڈسگریس کا سبب بنے, انہوں نے اوور آل اس کو کمزور کرنے میں بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اب یہی ہے نا کہ اگر آپ کو کہا جائے آپ ڈائریکٹر نیوز ہوں اور آپ کا مالک جو ہے وہ کوئی کاروباری آدمی ہو, اور اس کو بتایا جائے کہ فلاں چیز چلانی ہے, فلاں بندے کے بارے میں ڈاکومنٹ ہیں یا نہیں, آپ نے یہ جو پراپیگنڈا کرنا ہے کہ فلاں جگہ پر اس کی اتنی جائیداد آ گئی ہے اور وہ اس کے جو ہے باہر $1 ارب پڑے ہوئے ہیں, تو آپ نے یعنی کہ آپ جی چلائیں جی چلا دیا, وہ تو چیزیں چل گئیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی جرنلزم تو نہیں ہوئی نا. اوور آل اس سے کیا جو جرنلزم کو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے, لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں یا جو ان کے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, یہ ان کے خلاف اتنا پراپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے جو حمایتی ہیں وہ اس کو پڑھیں نا. تو یہ اوور آل ہم ایک بڑے ایک بحرانی قسم کے دور سے گزر رہے ہیں, اور ان چیلنجز کو ہم جتنا ایک باریکی سے سمجھ کے ان کے بارے میں پالیسی اختیار کریں گے, اتنا ہی جو ہے یعنی کہ ہمیں ان سے نکلنے کے لیے یا کم از کم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ جو حکمران آتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اب بس میں جو ہوں وہ آل ان آل ہوں, اور وہ نئے سبق سکھانا شروع ہو جاتا ہے میڈیا کو, لیکن ایونچولی وہ اپنی جگہ سے اتر جاتا ہے اور میڈیا جو ہے وہ وہی کام جاری رکھتا ہے نئے آنے والے حکمران کے ساتھ. لیکن ہوتا یہ تھا شاید پچھلے دور میں کہ اگر ہم دیکھیں حکومتیں خوش تو نہیں ہوتی تھیں, نہ اسٹیبلشمنٹ خوش ہوتی تھی میڈیا سے, لیکن ان کی آپس کی کھینچا تانی کی وجہ سے شاید کہیں نہ کہیں کچھ بریدنگ روم مل جاتا تھا. اب ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ہائیبرڈ حکومت ہے اور 1 پیج کی حکومت ہے, تو آپ کو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر میں آخر میں آپ سے پوچھ لوں کہ یہ جو آج کل سلسلہ چل رہا ہے, آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا, نئی تعیناتیوں کا, تو یہ 1 پیج میں رکھنا کہاں آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس پر جو ہے نا میڈیا ایک خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے. تو میرے حلے وہ اپنی پسند کا معاملہ ہے کہ کس کو ہونا چاہیے, تو اس چیز پر جو ہے نا اختلاف موجود ہے, اور اس حد تک جو ہے وہ اختلاف ہوتے ہی ہے, یعنی کہ انٹرنلی کوئی نہ کوئی چیزیں چلتی ہیں. لیکن جو اس دفعہ چیز مختلف ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف باقاعدہ اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے, اور میڈیا کا یعنی کہ میڈیا سے اکثر لوگ جو ہیں وہ مبارکبادیں بھی دے چکے ہیں, اور یعنی کہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس پر جو ہے ابھی کوئی نوٹیفیکیشن کا معاملہ رکا ہوا ہے, اور وہ ابھی تک بدستور تو ہوا نہیں ہے. اور باقی میرے اہل مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں کہ کوئی درمیانی رستہ نکالنے کے, اور لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے, کدھر تک اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. کیا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ جو سمجھا جاتا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ وہ بڑے ڈوسائل ہیں اور وہ ہر بات مان لیتے ہیں فوج کی خاموشی سے, ان کے اندر کوئی چھوٹا سا محمد خان جنیجو بیدار ہو رہا ہے؟ اچھا, ویسے میری جو ہے نا میری رائے مختلف ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ڈوسائل ہے, بلکہ یہ ہے کہ یعنی کہ خوف ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. جو آپ کے سٹیکس بڑھتے ہیں آپ کے اندر خوف ہوتا ہے کہ اس کو کھو جانے کا, کہ یہ کہ میں اس کو چیز کو کھو نہ جاؤں. تو لیکن یہ ہے کہ جو خان صاحب ہیں وہ ان میں یہ ایک صلاحیت ہے کہ وہ اپنا خوف ظاہر نہیں ہونے دیتے, اور دوسرے کا خوف جو ہے اس کو وہ ایکسپلائٹ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. تو
باقی یہ ہے کہ وہ میرے حال ڈوسائل تھے نہیں، لیکن یہی ہے کہ جس طریقے سے وہ آئے ہیں اور جس طرح سے وہ اپنی جگہ بناتے رہے ہیں کہ ایک سیاسی طور پہ نو باڈی سے وہ سم باڈی اور بگ گن بنے ہیں، تو اس میں انہوں نے شروع میں یہی کوئی رول آف گیم طے کیے ہوں گے جی کہ بھائی ان کے فلاں فلاں معاملات ہیں، تو میں نے اس کے بارے میں سوچنے نہیں ہے، اور اس دوران میں نے اپنی کوئی جگہ بنانی ہے، اور جب میں جگہ بناتا جاؤں گا تو میں اتنا اسٹرانگ ہو جاؤں گا تو پھر میں ان کو بھی دیکھ لوں گا. تو لیکن اب اس سارے عمل میں جو ہے یعنی کہ انہوں نے کافی چیزیں کی ہیں، تو میرے حال اس چیز پر آ کر جو ہے ایک اختلاف کو سامنے آیا ہے کہ کون کس کو ہونا چاہیے. ان کی اپنی رائے ہوگی، جو آرمی چیف ہے ان کی اپنی رائے ہوگی. تو لیٹس سی کہ یعنی یہ ابھی والے جو موجودہ صورتحال ہے یہ کوئی نارمل صورتحال نہیں ہے، کہ اگر یعنی کہ اس پر جو ہے یعنی کہ بڑی نازک اس کو جو ہے یعنی کہ میں ایک مائلڈلی جو میں بیان کر سکوں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑی نازک صورتحال ہے. تو اب دیکھیں کہ آگے کیا بنتا ہے. بالکل صحیح. تو اس کا بڑا حصہ جو اس حوالے سے کیا سرائیاں ہوتی ہیں کہ کس کی تعیناتی کہاں ہوگی، وہ اس سے بھی ہے کہ اگلا سیٹ اپ کیا بنے گا. اور اب ہم اگلے الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں 2023 میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن شاید اس سے پہلے بھی ہو جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ون پیج جو ہے یہ اگلے الیکشن میں بھی برقرار رہے گا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو ون پیج ہے نا، اس کو یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کی وجہ سے پیج جو ہے ذرا اس میں پھٹانا شروع ہوا ہے، کہ وہ یعنی کہ پہلے والا پیج نہیں ہے. یا جو ہے یعنی کہ ایک ہی پیج پر اگر لوگ ہیں نا تو دور دور کوئی اوپر والی سطر پر ہے، کوئی بالکل نیچے والی سطر پر ہے. تو یعنی کہ اب مختلف جگہ سے پڑھ رہے ہیں. اس سے جو ہے یعنی کہ پیج کو میرے حال فرسٹ ٹائم کوئی اس کے لیے جو ہے نا ایک جگہ پر پڑھنے کے لیے کوئی دشواری پیش آ رہی ہے. بالکل صحیح. اس میں سے میرا خیال ہے ہمارے دیکھنے والے بہت کچھ سمجھ جائیں گے. چیمہ صاحب، آپ نے آج کافی وقت دیا اور ہم نے خاص طور پر آپ کے کام اور پاناما پیپرز اور اب پینڈورا لیکس کے حوالے سے کافی سیر حاصل گفتگو کی. مجھے امید ہے کہ ہم یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے. آج آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اچھا لگا آپ سے بات کرنا. بالکل. اور آپ سے پرانے تعلق کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو ہم دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آج اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.